جو اس پوری دنیا کائنات دا خالق، مالک، قابض، رازق، فعال لما یرید، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے خاص رحمت اور بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام تے، تابعین تے، تبع تابعین، اولیاء کرام اور علماء دین تے۔ گرامی قدر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی دی خاص رحمت اور اس مالک دی کرم نوازی دے نال رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارکہ اسی ادا کرنے واسطے اول وقت مسجد کے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر جڑیاں اسی ٹوٹیاں پھٹیاں نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ پاک اپنی بارگاہ دے وچ انہاں نیکیاں نو قبولیت دا شرف عطا فرما دے۔ رمضان المبارک دا مہینہ بڑی تیزی دے نال جاری و ساری نے، تقریباً ادھا رمضان گزر چکیا ہے، ادھا رمضان باقی رہ گیا ہے۔ جڑے دن گزر گیا جنہاں لوگوں نے نیک اعمال کیتے، روزے رکھے، تراویحاں پڑھیاں، وہ بہت بڑی خوش نصیبی دے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس گئے گزرے دور دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بہرحال جڑا میں موضوع ہے تہاڈے سامنے بیان کرنا ہے، پوری توجہ دے نال سماعت فرماؤ۔ اج دا موضوع اللہ تعالیٰ دی رحمت اور اس مالک دی توفیق دے نال بڑا اہم ترین ایک پیغام ہے۔ رمضان المبارک دے جمعے ہر روز نہیں ہوندے، اس واسطے کوشش کرو توجہ مکمل کر کے بیٹھو، خشوع خضوع دے نال۔ اللہ پاک ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے۔ اسی دیکھ رہے ہاں ساڈے ارد گرد جڑے مسلمان جنہاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک کلمہ پڑھیا، دن ب دن مسلمانوں دی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ صوبائی لیول تے دیکھ لو مسلمان گردا جا رہا ہے۔ ان دی آخر کار وجہ کی ہے؟ اج جڑے لوگ ڈگ چکے نے، میں اج ایک سوال لے کے آیا کہ گرتی ہوئی جڑی قوم ہے، کھانیاں دے وچ ڈگی پئی ہے، اس قوم نو کڈن دا حل کی ہے؟ تسی دیکھ لو معاشرے دے اندر لوگ ایک تا جذباتی بہت ہے، دوسرا لوگ دین تو دور بہت ہے۔ جڑا بندہ جذباتی ہوتا ہے نا، گل گل تے اکڑ مزاج غصے والا بندہ، وہ دین دا بہت نقصان کرتا ہے۔ ایک تو اس بندے نو دین دی الف تو لے کے یہ تک کسے گل دا پتہ نہیں ہوتا، دوسرا وہ اپنی زبان دے نال ایسے ایسے بڑے بول دیتا ہے، ساری زندگی دیاں نیکیاں اس بندے دیاں اس ایک بول دی وجہ تو تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ آخر کار لوگوں دیاں پریشانیاں بندیاں مین وجوہات کی کہ لوگ اس قدر نا امید، مایوس، پریشان ایمان ہو کے کلمہ نبی علیہ السلام دا پڑھ کے اللہ پاک نے جڑا سانو قرآن دیتا ہے، اس کے باوجود انسان کیوں پریشان؟ جڑی قوم ساری ڈگ پئی ہے، یہ اٹھاؤن دا آخر کار طریقہ کی؟ جڑا طریقہ میں تھوڑے سامنے اج لے کے آیا ہے نا بھائی جان، یہ طریقہ اگر بندہ اختیار کر لے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس بندے کی دنیا میں جنت بنا دیتا ہے۔ طریقہ دسن تو پہلے دو چیزاں اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہیں۔
فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال تے اولاد فرمایا دنیا دی زینت تے باقی رہن والا عمل اللہ رب العالمین دے سامنے بندے دا پیش ہونا ہے۔ بندے نو دنیا تے اولاد نال بھی محبت ہوندی ہے تے مال دے نال بھی محبت ہوندی ہے۔ اللہ پاک نے دونوں چیزوں کو فرمایا مال بھی فتنہ ہے تے اولاد بھی فتنہ ہے۔ مال بھی دنیا دی زینت ہے تے اولاد بھی دنیا دی زینت ہے۔ اجر اللہ پاک نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا کیا ہے نا، یہ سچی گل اتنا ہی ہے۔ اولاد پیچھے بندے نے دولت دے پیچھے بندے نے دین چھڈیا، نماز چھڈی، قرآن چھڈیا، اس وقت یہ پریشانیاں آئیاں۔ جس وقت بندہ دینی اسلام کو اگے رکھے، قرآن کو اگے رکھے، نماز کو اگے رکھے، کدی بھی بندے کی زندگی دے وچ پریشانیاں نہیں آندیاں۔ جس طرح مشرکین بتاں دی پوجا کرتے سی نا، اج کل دے بعد مسلمان اپنی اولاد کی پوجا کرتے ہیں، مال کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی تو کہنے سی نا انہوں نے شرک کیتا ہے بتاں دی پوجا کر کے، چاند تے تاریاں دی پوجا کر کے۔ تے ساڈے مسلمانوں نے سب تو بڑا ظلم کیتا ہے، اولاد کی پوجا کی ہے تے مال کی پوجا کی ہے۔ آ جڑی قوم کھائیاں دے وچ ڈگ پی نے اٹھاؤن دا واحد حل پتہ کی ہے؟ آ جڑی ساری نو خیز عمر دے بچے تے بچیاں وا انہاں دی اگر بندہ تربیت صحیح معنیاں دے اندر کر دے تے بندے دی زندگی اللہ رب العالمین خوبصورت کر دیندے ہیں۔ آ جڑے کچی عمر دے بچے ہوندے آ، بچیاں ہوندیاں، نوجوان ساڈی جڑی نسل ہے جنہاں دا ذہن اجے تک کچا ہے، انہاں دی اگر بندہ تربیت ٹھیک کر دے، والدین اپنے بچیاں دی تربیت اس انداز کے نال کر دیں، آ کمیاں کوتاہیاں ہوندیاں ہیں۔ اگر کسی بچے دی تربیت اچھی نہیں نہ ہوئی، وہ تانوں شراباں بھی پیندا نظر آئے گا، جوا کھیلدا نظر آئے گا، نمازاں چھڑدا نظر آئے گا۔ کیوں؟ والدین نے تربیت نہیں کیتی صحیح۔ آ جڑے لوگ ڈکیتیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، یہ بھی تو کسی دے پوتی ہوندے ہیں نا۔ وجہ کی ہے؟ ذہن کچا سیگا، تربیت کیتی نہیں، غلط پاسے پی گیا، پھر ان کے در خرابیاں پیدا ہوندیاں ہیں۔ کنے نوجوان ملک پاکستان دے شراباں دے لاگے، زنا دے لاگے، بدکاریاں دے لاگے، خیر داڑھی والا بزرگ دی اولاد باغی ہو گئی ہے، نافرمان ہو گئی ہے۔ ان دی آخرکار کی وجوہات؟ سب تو پہلی وجہ پتہ کیڑی ہے؟ جیڑی قرآن نے اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ لوگوں دے دلوں دے اندر اللہ رب العالمین دی قدر نہیں۔ جس بندے دے دل دے اندر اللہ دی قدر آ جاوے پھر وہ بندہ اپنی اولاد کی تربیت بھی کرتا ہے تے اپنی تربیت بھی کرتا ہے۔ اج دے خطبے دے اندر آ ذہن بنا کے جاؤ کہ اولاد اللہ پاک دی سب تو بڑی نعمت ہے۔ پہلا میرا پیغام ہے والدین دے نام۔ اگر اللہ رب العالمین نے اولاد دیتی ہے، بعض والدین دے دلوں دے اندر احساس ہی ختم ہو گیا کہ اولاد کتنی بڑی اللہ رب العالمین دی نعمت ہے۔ کدی باپ نے نہیں ڈکیا، پتر ہے کہ حرام کام کرتا ہے، زنا کرتا، بدکاری کرتا، چوریاں کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ بندے دی کچی عمر ہو نا، چھوٹے جے بچے کی جیڑی چیز انہیں ذہن کے وچ بٹھا دینی ہے وہی چیز تا دیر انہیں ذہن کے اندر قائم دائم رہنی۔ اس واسطے اپنے ذہن دیاں تربیتاں پہلے خود کرو کہ اللہ پاک نے جڑی اولاد دی، اولاد اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت نال دی نعمت دنیا تے نہیں ہے گی۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے اولاد ایڈی بڑی نعمت تھا، اس اولاد واسطے نبی روندے رہے، پیغمبر روندے رہے اللہ رب العالمین دے اگوں۔ اس اولاد واسطے اللہ رب العالمین دے کولوں نبیاں نے ڈانٹا کھادیاں۔ یہ اللہ رب العالمین دا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین دے قرآن تے غور کرو کہ اللہ رب العالمین نے اس فتنے کا رد کس طرح کیتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے اولاد دے دیتی ہے تو اس اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے۔
اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام دیا چند ایک نصیحتاں کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے کول بٹھایا تے اپنے بیٹے کو حضرت لقمان علیہ السلام چند ایک نصیحتاں کرتے پے نے تے اللہ پاک نے انہاں نصیحتاں کو قرآن مجید دے اندر نازل کر دیتا تا قیامت روز واسطے نصیحت تے رہنمائی کر دیتی ہے۔ سب تو پہلی نصیحت جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے فرمایا ہے میرے پیارے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے جڑی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے قرآن، اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کائنات واسطے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن مجید نو اللہ رب العالمین نے شرف بخشیا ہے، جس مہینے نو اللہ رب العالمین نے سارے فرمایا مہینیاں دا سردار کیا ہے، اس مہینے دے اندر فرمایا اس کتاب نو نازل فرمایا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک دن اپنے بیٹے کو سمجھا رہے نے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ رب العالمین دے نال شرک نہیں کرنا، اللہ رب العالمین دا کسی اور نو شریک نہیں بنانا، کیوں ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک اللہ رب العالمین دی اگر زمین تے ہوئے پھر اللہ رب العالمین دیاں رحمتاں نہیں ہوندیاں، پھر اللہ رب العالمین دیاں برکتاں نہیں ہوندیاں۔ پہلی نصیحت ہے اگر تو اللہ پاک نے اولاد دیتی ہے، بیٹا دیتا ہے یا بیٹی دیتی ہے، پہلی گل انہاں دے ذہن دے اندر بٹھانی ہے ساری زندگی اللہ رب العالمین تو علاوہ کسی اور دے اگے سجدہ نہیں کرنا، ساڈا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، ہر چیز دا رازق اللہ ہے، عزت دا مالک اللہ ہے، اولاد دین والا اللہ ہے، عزت دین والا اللہ ہے۔ جس وقت بندیاں دے ذہناں دے اندر پہلی چیز بیٹھ جائے گی پھر روح زمین تے شرک نہیں ہوئے گا۔ اور تسی سوچو ذرا جننے بھی شرک دے اڈے نے تہاڈا دل نہیں دکھدا اللہ رب العالمین دے نال شریک لوگ بناؤندے نے، اس واسطے اللہ دا قرآن کہہ رہا وما قدر اللہ حق قدری، انہاں لوگوں نے اللہ رب العالمین دی قدر نہیں کیتی جتنا قدر کرن دا حق سیگا۔ انہاں بدبختاں نے اللہ رب العالمین دی قدر کیتی ہے جڑے دن تے رات اللہ رب العالمین تو علاوہ شریک بنا رہے ہیں۔ در در تے ہر گلی دے اندر محلے دے اندر بازاراں دے اندر پنڈاں دے اندر لوگاں نے دربار بنا لے، کاروبار دا لوگاں نے ذریعہ بنا لیا ہے، ہر روزانہ شرک ودتا پیا ہے۔ ان دی ایک مین وجہ ہے اگر تو باپ ہے تے تو اپنے پتر دے ذہن دے اندر گل نہیں بٹھائی پتر مرنا تا مر جانا ہے، اللہ رب العالمین دے نال شرک نہیں کرنا۔ او اللہ رب العالمین ساری دنیا کائنات دا بادشاہ ہے، او اللہ رب العالمین ساری دنیا کائنات دا مالک ہے، اس واسطے اپنے اولاد دی تربیت اس انداز دے نال کرنی ہے قیامت تک تہاڈیاں نسلاں دے اندر اللہ رب العالمین دین دے دائی پیدا فرما دے۔ اولاد دے دیتی ہے تے اولاد نو کول بٹھا کے سب تو پہلا سبق جڑا تسی سکھاؤنا ہے بیٹے شرک نہیں کرنا، بیٹے جڑے غیر اللہ دے نام تے کھانے نہیں کھانے۔ نکی نکی گل اگر بیٹے دے ذہن دے اندر بیٹھ گئی بیٹا کر تا سکتا ہے مر تا سکتا ہے، لیکن بیٹا اپنے سر نو اللہ رب العالمین تو علاوہ کسی اور دے اگے جھکا نہیں سکتا۔ فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک فرمایا اللہ رب العالمین دے روح زمین تے سب تو بڑا ظلم ہے۔ ظلم دا میں نہ پتہ کہ یہ لوگوں نے اللہ رب العالمین دے نال کس طرح ظلم کیتا ہے۔ فرمایا وہ اللہ رب العالمین لوگوں کو کھلاتا ہے، لوگوں دیاں فرمایا ضروریات کا خیال کرتا ہے۔ او اللہ رب العالمین کیسا اللہ رب العالمین دا علم ہے، او
لوگاں جنہ لوگوں نے اللہ رب العالمین دی قدر کیتی، ایک اللہ دا پیغمبر ہے تے زمین تے چلدا پیا ہے، کتے واسطے؟ بارش واسطے چلدا پیا کہ بارش نہیں ہو رہی تے بارش منگی نہیں تے واپس آ گئے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے تے جڑا اللہ پاک نے نا دین نازل کیتا اے پیغمبر واپس آ گئے۔ لوگاں نے پوچھا اے اللہ دے پیغمبر جی بارش دا منگی کوئی نہیں تے واپس آ گئے۔ فرمایا زمین دے اندر ایک کیڑی چلدی پئی ہے، اس کیڑی نے فرمایا اللہ رب العالمین دے کولوں فریاد کیتی ہے۔ کیڑی نو پتہ ہے کہ مشکل وجہ اللہ ہے، بارشاں دینے والا اللہ ہے، ہر قسم دیاں ضروریات پوریاں کرن والا اللہ ہے، لیکن اس جوان نو نہیں پتا، 5-6 فٹ دے قد دے بندے نو نہیں پتا کہ ہر ایک ضروریات پوری کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ مشکلاں دے اندر آسانیاں دے اندر لوگاں دے نے فرمایا آسانیاں فراہم کرنے والا ایک کوئی ذات فرمایا اللہ رب العالمین دی ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن دوسرے مقام تے کی کہہ رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اور لوگوں ایمان والیو خود بھی فرمایا جہنم دی اگ دے کولوں بچ جاؤ تے اپنے اہل عیال نو، اپنی بیوی بچیاں نو، اپنے بچیاں تے اپنیاں بچیاں نو بھی فرمایا جہنم دی اگ دے کولوں بچاؤ۔ اللہ رب العالمین دا قرآن ڈانٹ رہا ہے لوگاں نو، ایمان والیاں نو کہ خود بھی جہنم دی اگ دے کولوں بچنا ہے تے اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچیاں نو بھی اس جہنم دی اگ دے کولوں بچاؤنا ہے۔ تے جنہ لوگاں نے اپنی اولاداں دیا تربیتاں کیتیاں رہتی دنیا تک اللہ رب العالمین نے نمونہ بنا دیتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ چھوٹی عمر دے اندر میرے ابو فوت ہو گئے سیگے تے میں فرمایا میری والدہ نے میری تربیت اس انداز دے نال کیتی، سردی دا موسم ہوندا سی تے میری امی منو صبح تہجد دے وقت اٹھا لیندی، منو اپنے نال کھڑا کر دی تے نماز واسطے ہاتھ واسطے، جس وقت ماں نماز پڑھدی تے میں بھی نماز پڑھدا، سردی دا موسم سی، پانی ٹھنڈا ہوندا سی، میری امی اٹھدی پانی گرم کر کے مینوں دتی، پھر فجر دی اذان دا وقت ہو جاندا، اذان ہو جاندی میں مسجد دے اندر چلا جاندا تے فرمایا رہتی دنیا تک حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا نام لوگاں دے دلاں دے اندر بٹھا دیتا ہے۔ اس واسطے صحیح کہندے کہ پہلی تربیت دا ماں دی گود ہوندی ہے، اگر ماں دی گود دے وچ بچے دی تربیت ٹھیک ہوگی رہندی دنیا تک اللہ رب العالمین رحمتاں دا نزول کر دیندا ہے، اللہ رب العالمین برکتاں دا نزول کر دیندا ہے۔ حضرت ام سلیم رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے نا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول لے کے آئی، آن کے کہندی ہے انس بیٹا میرا ہے لیکن بیٹا خادم تہاڈا ہے۔ تے پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے میں 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کی تھی، دن رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال رہا ہے، پیچھے میری ماں دی تربیت سی تے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا انسان ملیا سی۔ انہاں 10 سالاں دے اندر ایک دن بھی مینوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اف تک نہیں کیا، ڈانٹیا نہیں۔ فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کردار لوگوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اکثر صحابہ کرام دیاں لوگ سی تربیتاں دیکھ لو، ماں نیک سی، ماں نمازی سی، اولاد نمازی بن گئی ہے۔ اس واسطے کہنا ہے کہ تربیت کا سب تو پہلا فارمولا ماں دی گود ہوندی ہے۔ اگر ماں دی گود تو بچے دی تربیت ٹھیک ہوگی نا پھر اللہ رب العالمین کس طرح دیاں برکتاں تے کس طرح دیاں رحمتاں کردا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری لکھن والے ماں دی تربیت دی تے ماں دیاں دعاواں سیگیاں، میں تاریخ دے اندر پڑھیا ہے کہ اکھاں تو نبینے سی امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ اس واسطے کہندے کہ ماں نیک ہوے تے اللہ پاک ماں
دیاں دعاواں نہیں رد کردا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دی ماں نے دعا کیتی، یا اللہ آ جڑا میرا پتر ہے نا اکھاں تو نبینا ہے، ایندیاں اکھاں آ جان میں اینوں اللہ دے دین واسطے وقف کر دواں گی۔ پھر دنیا نے دیکھیا ہے کہ ماں نے تربیت کیتی ہے، ماں نے دعاواں کیتی ہے تے اس امام بخاری نو اللہ پاک نے کتنا شرف عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید تو بعد اس روئے زمین تو سب تو زیادہ سچی تے سب تو زیادہ اگر کوئی کھری کتاب ہے تو صحیح بخاری ہے۔ اتنا مرتبہ کیوں ملے ہے؟ ماں نے تربیت کیتی سی، ماں کی تربیت کی وجہ تو اللہ پاک نے انہیں مرتبے دے نال نواز دیتا ہے۔ اس واسطے اگر ماں نمازاں پڑھن والی ہے، ماں گناہاں تے بچن والی ہے، بچے کی تربیت تے بھی ویسا ہی اثر پیندا ہے۔ اصل ساڈے ذہناں دے اندر پختگی بھری کوئی نہیں، کچے لوگاں دے ذہن ہیں۔ اب تسی دیکھتے نہیں 6 سال دا 7 سال دا بچہ ہے، اگر انہوں کوئی چیز نہ ملے روندا ہے، چیخدا ہے، یہ تو بچہ ہے، یہ تو 40 سال دا جوان ہو گیا ہے، یہ بیوی دے نال کرے لڑتا ہے، چیخدا ہے، گالاں کڑدا ہے، جیڑا کام میرے چھوٹا بچہ کرتا ہے وہ یہ جوان کرتا ہے۔ مطلب کی کہ ذہن سازی کوئی نہیں ہوئی۔ سب تو پہلا پیغام والدین دے نام میں اس اولاد کو اللہ پاک دی نعمت سمجھو، اس نعمت دی قدر کرو۔ جنہاں کو اللہ رب العالمین نے اولاد دیتی ہے، مسلیہ تے بیٹھ کے رو رو کر انہاں دی خیریت منگو، انہاں واسطے عافیت منگو، کیوں اندے وچ اللہ رب العالمین نے کرم نوازی رکھ دیتی ہے، رحمت رکھ دیتی ہے اللہ رب العالمین نے۔ فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، اگر تو باپ اس اپنے بیٹے نو تو پہلی گل پتہ کیڑی سمجھونی ہے کہ شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ اے اللہ رب العالمین دے نال شرک کرنے والیاں قوماں تے شرک کرنے والے لوگ فرمایا تباہ تے برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دی تے رحمتاں نہیں آندیاں، جس جگہ تے شرک آ جاوے، جس جگہ تے غیر اللہ دی عبادت ہوے، پھر اتنے اللہ رب العالمین دیا رحمتاں نہیں آندیاں۔ جس گھر دے اندر، جس معاشرے دے اندر ماں نیک ہو جاوے، باپ نیک ہو جاوے، ذہن اندر ایک کوئی گل ہوئے، ہر چیز کا مالک خالق اللہ رب العالمین ہے۔ اگر اولاد بیمار ہو گئی ہے، پریشان ہو گئی ہے، کافی ضرورت ہے لوگوں کے کول تفویض رہ کے پہنچ دی۔ سب تو بڑا شرک کے بعد والدین اس جرم کے اندر برابر دے شریک ہے۔ تینوں نہیں پتا نبی علیہ السلام کے کلو کنے ایسے کیسز آئے، بیمار آئے، پریشان آئے، نبی علیہ السلام نے کسی ایک صحابی نے بھی دتا ہوئے تفویض لے جاتے جا کے پالے۔ لوگوں کے عقیدے کمزور ہو گیا، لوگوں نے سمجھا ہے تفویض پالیا تے شفا ملی ہے، کڑا پالیا تے شفا ملی ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے جڑا بندہ صدقے نیت کے نال اپنے آپ کو خود دم کر لیندا ہے، اللہ پاک ہر بیماری تو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے اپنے عقیدے اس قدر مضبوط کرو۔ بیٹا بیمار ہو گیا ہے، بیٹی بیمار ہو گئی ہے، ساری زندگی کسی دے در تے نہیں جانا، بلکہ ایک کوئی اللہ رب العالمین دے سامنے آ کے جھکنا ہے، اللہ شفاواں دینے والا تو ہے، رحمت کرنے والا تو ہے۔ اور اللہ رب العالمین تو علاوہ دنیا کائنات کا کوئی بندہ کسی نے شفا نہیں دیندا، کسی نے دولت نہیں دیندا، کسی نے عزت نہیں دیندا۔ عزت کا مالک اللہ رب العالمین ہے، ہر ایک چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس واسطے پہلا پیغام انہاں نے، دوسرا پیغام ہے کہ انہاں لوگوں کو اپنے بچیاں کو اللہ رب العالمین کا تعارف کراؤ کہ ساڈا اللہ رب العالمین کون ہے۔ اور جڑے اللہ رب العالمین دے صفاتی نام ہے نا، انہاں ناماں دے وچوں ایک نام اللہ پاک دا علیم ہے، ایک نام اللہ رب العالمین دا قدیر ہے، ایک نام اللہ رب العالمین دا بصیر ہے۔ جس جوان نو، جس بچے نو پتا ہوئے نا کہ میرا اللہ رب العالمین علیم ہے، ہر چیز نو جانن والا ہے، میرا اللہ رب العالمین قدیر ہے، ہر چیز تے قدرت رکھن والا ہے، پھر تیرا پتر رات دیاں تنہائیاں دے وچ بغیرتیاں نہ کرے، پھر عیاشیاں نہ کرے، اللہ رب العالمین دا تعارف ہو
جاوے پھر بندہ 2 نمبر ہی نہیں کرتا، پھر بندے دے ذہن اندر ہوندا ہے میں اللہ رب العالمین دا تعارف پڑھیا ہے، اللہ رب العالمین دے تعارف دے وچ ایک لفظ علیم ہے، اس مالک دا علم بڑا وسیع ہے، کنا فرمایا اس مالک دا علم وسیع ہے، بندے جتوں تک سوچ جاتی ہے اس مالک دا علم اس تو بھی اگے آ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مالک دا پتہ کنا علم وسیع ہے، مت سمجھیا جے، فرمایا زمین دیا 7ویں تہ کے اندر اگر کوئی کیڑی بھی حرکت کرتی ہے نا، اس کیڑی کی حرکت نو بھی مالک جاننے والا ہے۔ فرمایا پوری دنیا تے اللہ رب العالمین نے جن نے بھی درخت پیدا کیتے آ انہاں ساریاں درختاں دے وچ ایک درخت دا ایک پتا رات دیاں تنہائیاں دے وچ ہلدا ہے، حرکت کردا ہے، وہ بھی فرمایا اس مالک دے علم دے اندر ہے۔ یہ ساریاں چیزاں اگر بندے دے ذہن اندر ہوئے پھر بندہ عیاشی تے بدماشی نہیں کردا۔ فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا بیٹے شرک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر جانتے ہو نا کہ اللہ رب العالمین ساڈے حال تے رحم کر دے تے لوگوں اپنی اولاد دی تربیت اس انداز دے نال کرو جس طرح دی فرمایا تربیت نبی علیہ السلام نے حکم دیتا ہے۔ پہلے لوگوں نے فرمایا جس طرح دی تربیت کی تھی اس طرح دی اگر تسی تربیت کر دو گے پھر اللہ رب العالمین دیاں رحمتاں نازل ہون گیا۔ مت سمجھیا جے آج جنیاں بھی پریشانیاں جننے بھی علم آ رہے نے بیماریاں آ رہی ہیں، مین وجہ ہے کہ اس بات نے سمجھیا نہیں کہ اس دل دے میری سانس نہیں آیا جتنے اللہ پاک نے اولاد ایڈی بڑی نعمت دیتی ہے اس اولاد کی تربیت بھی کرنی ہے۔ بدبختہ خود کا نمازی نہیں، اولاد کو اپنی لو نمازی بنا کے جا، خود قرآن نہیں پڑھیا، خود کوئی دین دی گل نہیں پڑھی، اپنے اولاد کی تربیت اس انداز سے نال کر کے جاؤ، تسی قبر کے اندر چلے جاؤ، تہاڈی اولاد تہاڈے واسطے رحمت تے مغفرت دی دعا کرے۔ صرف اور صرف اس باپ نے سمجھ لیا صبح تو لے کے شام تک دیہڑی کرو، مزدوری کرو، اپنے بچے کا پیٹ پالو، بیٹا دین تو دور ہوتا تو ہو جاوے، بیٹا بے نمازی تے ہو جاوے، لیکن اس پیسے کو کی کرنا ہے جس پیسے کی وجہ تو اولاد باغی ہو گئی ہے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ تربیت کا سب تو انمول فائدہ ہے اگر باپ نمازی ہوئے نا، باپ کہندا ہے پتر نماز پڑھنی ہے، باپ نے اگر قرآن پڑھیا ہوئے، دین کا علم سیکھیا ہوئے، باپ کے ذہن اندر ہوئے اولاد اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، میں اپنی اولاد واسطے جنی بھی کمائی کرنا، جنی بھی کوشش کرنا، یہ تو صرف اور صرف دنیا کی زینت کے مال ہے۔ اس واسطے اسی دیکھتے ہیں ساڈے معاشرے کے اندر انہوں اللہ پاک نے باپ کا رتبہ دیتا ہے، صبح تو لے کے شام تک لوگوں دیا دیہڑیاں کرتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے، لوگوں کے ٹکے ٹکے بندے کی گل سنتا ہے اولاد کے پیچھے، لیکن اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ جتنے اولاد ایڈی بڑی نعمت ہے اتنے اولاد ایڈا بڑا فتنہ بھی ہے۔ تربیت غلط ہو گئی، اگر میرے بیٹے نے غلط قدم اٹھا لیا نا دنیا بھی میری برباد ہو جائے گی، قیامت والا دن بھی میرا برباد ہو جائے گا۔ اپنے بیٹے نو یہ تو پوچھتا ہے بیٹے پیسے کنے کما کے لے آیا ہے، یہ کدی پوچھا ہے بیٹے اج نماز کنیاں پڑھیاں ہے؟ سب تو بڑی تربیت یہ آ ماں کرے نیک ہوئے نا تے بد بختی دا عالم پتہ کیڑا ہے؟ سب تو بڑا جڑا ظلم ہو گیا ہے ساڈے معاشرے کے اندر اولاداں تھوڑا نکلن تے اور کی ہوئے، اولاد بیٹھی ہوئی ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، تے کی چلتا پیا انڈیا کے کنجر صبح شام چلتے پے آ، یہ اولاداں دے ذہناں دیاں تربیتاں ہو رہی ہیں، یہ دینداراں دا کارا اسلامی کارا، انہوں نے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے۔ اسی کی کہنے ہیں کہ ہندو نے آ کر دیتا، کافر نے آ کر دیتا، اسرائیل نے آ کیتا، میں کہنا انہوں نے کچھ نہیں کیتا، سب تو بڑا ظلم اسی اپنے آپ نہ کیتا ہے۔ تو ہمیں کسی ہندو نے کافر نے خط بھیجیا کہ تسی اپنے گھرے کنجر لاؤ، کنجریاں لاؤ۔ سب تو بڑی
اتنے گالا کڑنیاں بڑیاں سوکھیاں وا، فلاں کافر نے آ کر دیتا، فلاں نے آ کر دیتا. بندہ خود دیکھ کے میں اپنے گھر کے اندر کی کر رہا ہے. میرے گھر کے اندر صبح شام ڈرامے چلتے ہیں، VCR چلتے ہیں. میری اولاد دین دی تو دور ہو گئی ہے. میں کدا دین دا ٹھیکیدار تے میں کدا دیندار ہی. لیکن اج کل دی اولاد بھی ایڈی چلاک ہو گئی ہے نا، واللہ بس تسی حیران ہوو گے. اگر کوئی باپ کہے نا پتر نماز پڑھ لیا کر، قرآن پڑھ لیا کر، 24 گھنٹے غلط یارانہ پھرتا رہنا ہے، یہ کام چنگے نہیں. تے اولاد اگوں کہندی ہے او ابو تو ساڈے تے احسان کیتا ہے، اسی ہوں جوان ہو گئے ہوں اسی اپنی من مانیاں کرنی ہے. پتر جس دن تیری زبان تیرے باپ کو کھل گئی، تیری ماں کو کھل گئی، سمجھ لے تیری دنیا برباد ہو گئی ہے، تیری آخرت برباد ہو گئی ہے. جب دی اولاد اللہ پاک دے ہاتھ پیندی ہے، ماں دے ہاتھ پیندی ہے. تربیت اس انداز سے نال کرو تہاڈا بیٹا تہاڈی بیٹی تہاڈی اگے اکھ چک کے گل نہ کر سکے. تسی باپ کو اللہ پاک نے تانوں اننے وڈے مرتبے دے نال نواز دیتا ہے. تیرا بیٹا 10 سال دا ہو گیا ہے، تیری بیٹی 10 سال دی ہو گئی، کیوں نہیں نماز پڑھتی، کیوں نہیں روزہ رکھتی؟ کمی تیری ہے، باپ دی ہے یا ماں دی ہے؟ تربیت کے اندر فرق ہے. اگر بیٹیاں دے ذہن اندر ہوے کہ اسی مسلمان ہاں، اسی نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کے کم ہندو والے کم عیسائی والے کم سکھ والے کر دیا، پھر کہتے اللہ پاک کی رحمت نہیں ہوگی. رمضان المبارک دے روزے مبارک ہون، نماز مبارک ہوئے، لیکن خدا را اپنی اولاد دی تربیت نال سوچو. آج جننے بھی وبال پریشانیاں نے سب تو مین وجہ ہے ماں نے تربیت نہیں کی، باپ نے تربیت نہیں کی، دعاواں نہیں کی. یا اللہ اگر اولاد دے دیتی ہے تو اس اولاد کی تربیت کرن دی بھی اللہ توفیق عطا فرمائی. فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین دی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرن دا حق بندا سی گا. اپنی بیٹے تے نظر رکھو، اپنی بیٹی تے نظر رکھو، بڑے 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 فتنے آ رہے ہیں، ہر طرف حل چل مچ چکی ہے. اج جڑا ہندو ہے نہ کافر ہے نہ ان دے ذہن اندر ایک کوئی گل ہے، اسی بے شک مسلماناں نوں میدان دے اندر ہرا نہ سکیے، لیکن اسی انہاں نوجواناں دے ذہناں دے اندر انہاں بچیاں دے ذہناں دے اندر کفار والا سین بھر دینا ہے. لوگوں اللہ دا واسطہ ہے، اگر تہاڈی اولاد تہاڈے ہاتھوں اج نکل گئی نا، کل پچھتاوے تو علاوہ کوئی تیرے کول چارہ نہیں رہ جائے گا. پورے معاشرے کے اندر تیری عزت برباد ہو جائے گی. آج تینوں اللہ رب العالمین نے موقع دیتا ہے، اس موقع دے کولوں فائدہ اٹھاؤ. اگر باپ کرے قرآن کھولے تو بیٹے نے بھی قرآن ہی کھولنا ہے. جدو یہ باپ نے صبح تو لے کے شام تک ماں کو گندیاں گالا کر دیا ہے، صبح تو لے کے شام تک چگلیاں کرنی ہے، کسی اور رشتہ دار دی چگلی، کسی اور رشتہ دار دی چگلی، کسی مولوی دی چگلی، کسی فلاں بندے دی چگلی. اور جس بیٹے کو تو چگلیاں سنا رہے ہیں، گالا سنا رہا ہے، انہیں 10 سال تو بعد جوان ہو کے تے تو انہیں قرآن سنانا ہے. یہ اسی اپنی اولاداں دیاں تربیتاں کر رہے ہیں. ماں دا مسئلہ بنیا ہے تیرا، وہ تیری بیوی ہے، تیری اولاد کا کی قصور ہے؟ واللہ باز باپ نہیں غصہ نہ کرے دے، جانور قسم دے انسان نے ایڈیاں ایڈیاں گندیاں گالا کولے اولاد بیٹھی ہے، جوان دھی بیٹھی ہے، ان دے ذہن اندر ذرہ برابر شرم نہیں ہوندی. ماں دے نال لڑائی کرن دا سب تو بڑا نقصان ہوندا ہے اولاد بھی بگڑ جاندی ہے. اولاد کہندی ساڈے تا ماں پیو نہیں بنتی. اس واسطے اللہ پاک دے کولوں خیر منگو، تہجد دے وچ رو رو کے کوئی دعا کرو، یا اللہ اگر اولاد دتی ہے تے اولاد دی تربیت ٹھیک ہو جاوے. تے دوسری بیٹے اللہ پاک دا شکر ادا کرو، اللہ پاک نے مسلماناں دے گھراں دے اندر پیدا کیتا ہے، تیرا باپ نمازی ہے، تیرا باپ توحید والا ہے. ورنہ چور ہوئے، باپ
چور ہے پتر بھی چور ہے، باپ شراب پیندا ہے پتر بھی شراب پیندا ہے، اللہ پاک دا شکر ادا کرو تینوں اللہ پاک نے نمازی باپ دیتا ہے، توحید والا باپ دیتا ہے، اس باپ دے اگوں اپنی زبان نہ کھولی۔ جب دی اولاد واللہ میرا دل دکھدا ہے، ماں جس ماں نے 9 مہینے پیٹ دے وچ رکھیا ہے اس ماں نوں منہ ٹکاوندا ہے، جس باپ نے تیرے واسطے کمائیاں کیتیاں ٹکے ٹکے بندے دی گل سنی ہے، اس باپ نوں اللہ دے بندیاں ٹکے ٹکے دیاں گلاں سنا کے چلا جانا ہے۔ تینوں نہیں پتا تیری ماں دے دل تے کی گزرتی ہے، اس پتر واسطے میں تکلیفاں برداشت کیتیاں، 9 مہینے نوں پیٹ دے اندر رکھیا ہے، اج اے پتر اٹھ کے ماں دے اگوں بدتمیزیاں کرتا ہے۔ اس واسطے اس طالب علم دا ایک جملہ نوٹ کر لو، اگر تیری وجہ تو تیری ماں دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، تیرے باپ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، دنیا دی کسے بھی کونے تے چلے جا کامیابی نہیں ملنی۔ مت سمجھی کہ کامیاب ہو جائے گا، باپ نوں ناراض کیتا ہے، ماں نوں ناراض کیتا ہے تے سمجھ لا کہ اللہ پاک دی رحمت آ جائے گی، اللہ پاک دی برکت آ جائے گی، برکت آئے گی۔ ماں دی خدمت کر، اپنے باپ دی خدمت کر۔ اس واسطے اگر تمہیں اللہ پاک نے والدین بنایا ہے، سب تو پہلا فرض سمجھو کہ اسی اپنے گھر کے اندر دین خود منتقل کرنا ہے۔ ہوں اسی سوچنا ہے کہ اسی اپنی اولاد کو کی دے رہے ہیں، گالاں دے رہے ہیں، چگلیاں دے رہے ہیں، غیبتاں دے رہے ہیں، ہنسی مذاق لڑائیاں جھگڑے آ جڑا کچھ اسی کرتے ہیں، سمجھ لو ساڈے اولاد ساڈے جڑے بچے ہیں انہاں دے ذہن اندر منتقل ہو گیا ہے۔ اس واسطے اگر باپ نمازی ہے تو اولاد خود بخود اللہ کی رحمت اور توفیق کے نال نمازی بن جاتی ہے۔ فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، اللہ رب العالمین دا قرآن دوسری مقام تے کہہ رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور لوگوں سے جہنم دی آگ دے کولوں بچ جاؤ، خود بھی بچ جاؤ تے اپنے بچیاں نوں بھی اس جہنم دی آگ دے کولوں بچا لو۔ قیامت والے دن تینوں اللہ رب العالمین نے اگر باغ بنایا ہے، تیرا گربان ہوئے گا تے تیرے بیٹے دا ہاتھ ہوئے گا۔ یاد رکھی اگر اج انہاں دی تو تربیت ٹھیک نہیں کیتی، اگر تو اج انہاں دے اگوں زبان درازیاں کیتیاں یا کسے بھی قسم دی کمی گدائی کی دی، قیامت والے دن تین نے فرمایا تیری پکڑ ہو جائے گی۔ اور مسلمانوں رمضان المبارک دے روزے رکھو، پوری دنیا دے اندر اگر تسی حال چل مچی ہوئی ہے، ہر بندہ کہندا ہے کہ فلاں حکمران گندا ہے، وہ بندہ کہندا ہے کہ فلاں حکمران گندا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے گریبان دے وچ جھانک کے فرمایا دیکھ لوے میں کنے کو پانی دے وچ ہاں، میری تربیت کنی ہوئی ہے۔ جڑیاں 5 نمازاں اللہ رب العالمین نے پڑھن دا حکم دیتا ہے، جڑا قرآن اللہ رب العالمین نے پڑھن دا حکم دیتا ہے، اس قرآن دی میں تلاوت کرتا ہوں صبح شام گھر دے اندر اگر ماں باپ والدین قرآن دیاں تلاوت کرن، مصلی ڈا کے نمازاں پڑھن تے اولاد اللہ رب العالمین دی رحمت اور اس مالک دی توفیق دے نال بڑی نیک بن جاندی ہے۔ اس واسطے 1000 دفعہ سوچو، اپنے گھر دے اندر بیٹیاں دے سامنے گال نہ کڈو، کسے بندے دی غیبت نہ کرو، کسے بندے دی چغلی نہ کرو۔ اگر تو باپ ہو کے 2 نمبریاں کردا ہے، اگر تو باپ ہو کے لوگاں دے نال ٹھگیاں کردا ہے تے تیری اولاد دی تربیت ہی پھر اتنا دی ہونی ہے۔ 1000 دفعہ سوچو، اپنی اولاد کے سامنے 2 نمبری کرن لگیا، بچے تے بچیاں بچے تے بچے رہنا، بعض بچیاں اکثر ماما دا شکوا پتا کی ہے، قاری صاحب میری بیٹی جوان ہوئی ہے، ابے بولن نہیں دیندی، ابے بولن نہیں دیندی، اگر میں کوئی روکتی یا ٹوکتی یا کہ بیٹی پردہ کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیتا ہے غیر محرم دے نال گفتگو نہیں کرنی، آ چیز حرام ہے، میری بیٹی نہیں منو بولن دیندی، آ تربیت دے اندر کمی ہوئی ہے۔ پہلے دن ہی تیرا بیٹا پیدا ہویا، بیٹی پیدا ہوئی، اللہ پاک دے کول توفیق منگو یا اللہ اگر اولاد دے دیتی ہے، اس اولاد کی تربیت ٹھیک ہو جاوے۔ جتھے اولاد اللہ پاک نے ایڈی بڑی رحمت قرار دیتا ہے نا، اوتھے بہت بڑی زحمت بھی اولاد ہے۔
قیامت والے دن ان دے بارے اللہ پاک نے پوچھ دس کرنی ہے، مال تے اولاد دا اللہ پاک نے علیحدہ علیحدہ سوال کرنا ہے۔ اس واسطے پہلا پیغام، آخری پیغام یہی ہے، نمازاں تے خود بھی لگ جاؤ تے اپنی اولاد میں بھی لگاؤ۔ سب تو بڑی برکت اللہ رب العالمین دی رحمت ایسے گل دے اندر ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ جڑی ٹکی قوم ہے پریشانیاں دے اندر مسلماناں تے زوال ہے، ان دی سب تو مین وجہ ہے لوگ اللہ رب العالمین دے باغی تے نافرمان ہو چکے نے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک ساڈیاں اولاداں نوں نیک بناوے۔ اللہ رب العالمین جنہاں نوں اولاد دتی ہے انہاں دی اولاد دی تربیت نیک نامی دے نال کرن دی اللہ پاک توفیق عطا فرماوے۔ اور اللہ رب العالمین ساڈیاں نسلاں دے اندر، ساڈیاں اولاداں دے اندر اللہ رب العالمین دین اسلام نوں منتقل کر دے، اور اللہ رب العالمین ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت نال دور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔